السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج پی ڈی ایم کا چوتھا جلسہ ہے پشاور میں۔ وہ جلسہ جس سے حکومت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ کہ حکومت مخالف تحریک جو ہے وہ اب آگے بڑھے گی مزید۔ وہ جو تعطل تھا گلگت بلتستان کی الیکشن کی وجہ سے، 1 مہینے کا کوئٹہ کے جلسے اور پشاور کے جلسے کے درمیان جو رکھا گیا تھا، وقفہ رکھا گیا تھا، وہ اب ختم ہو گیا۔ وقفے نہیں ہوں گے، اب جلسوں کے اوپر ہوں گے جلسے۔ تو اسی وجہ سے حکومت ایک پریشان ہے کہ اب اپوزیشن وقت نہیں دے گی، حکومت کو مزید پش کرتی جائے گی۔ دوسرا ظاہر ہے کورونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، دوسری لہر انتہائی مہلک ہے، اور جو کورونا کے کیسز ہیں اس کا جو ریشو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، پرسنٹیج جو پازیٹیو کیسز کی وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ اور پشاور کے حوالے سے جو رپورٹ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ 13% سے کراس کر گیا ہے وہاں پر ریشو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ حکومت ان دو وجوہات کی بنا پہ پریشان ہے، کورونا پھیل رہا ہے، کورونا بڑھ رہا ہے۔ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پہلے حکومت کا رویہ کیا تھا جب فروری میں پہلی لہر آئی تھی، اب کیا ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے حکومت کا رویہ۔ پہلے حکومت مذاق اڑایا کرتی تھی کورونا کو سنجیدہ لینے والوں کا، اب کورونا کو سنجیدہ نہ لینے پر حکومت اپوزیشن کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تو حکومت بہرحال گھبرائی ہوئی ہے ان دو وجوہات کی بنا پر۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جلسے منسوخ کر کے باقی جلسوں پر پابندی عائد کر دی، اور یہ سوچا گیا، سمجھا گیا، اور پھر بیانات بھی دیے گئے، اپوزیشن کو اپیل بھی کی گئی، دھمکیاں بھی لگائی گئی، تڑیاں بھی دی گئی، آفرز بھی کی گئی کہ جناب کورونا کی وجہ سے جلسے اپنے منسوخ کریں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اپوزیشن کا موڈ بڑا خطرناک ہے، اپوزیشن جلسے منسوخ نہیں کرے گی، ملتوی نہیں کرے گی، تحریک جو کی تو جاری رہے گی، بلکہ اس میں مزید تیزی آئے گی۔ تو خبر یہ ہے کہ آج کے جلسے میں اپوزیشن مزید زیادہ مہلک ہو کر سامنے آئے گی۔ اپوزیشن کا جو اسٹریٹجی ہوگی اس کے بعد مزید تیز ہوگی، اور آج جو جلسہ ہوگا اس کے بعد صرف چند دن کے وقفے کے بعد 26 نومبر کو لاڑکانہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں، جے یو آئی ایف کی میزبانی میں۔ اب جو ہو رہا ہے، اب اس وقت جو ہو رہا ہے، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اس سے پہلے اسد عمر نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب اپوزیشن لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے، شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ کیا، اور پھر پہلے وہ جو میں نے گزارش کی کہ دھمکیاں شمکیاں لگائی گئی۔ اس کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے، وہ لطیفہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا کیونکہ اتنے لطیفے سن رکھے ہیں۔ تو بہرحال وہ لطیفہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک بادشاہ جنگ لگ رہی تھی کسی ریاست میں، تو بادشاہ سلامت نے وہ بلا لیا سب کو، تو بیچ میں کچھ میراثی یا خسرے، میراثیوں کا زیادہ تر ذہن میں ہے میرے، یا شاید خواجہ سرا، بہرحال وہ آئے تو بادشاہ سلامت نے کیا جی جنگ دے جانے تیاری کر لو۔ تو خسریا نے کیا کہ جناب اگر ساڑھے تے ہی آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو، اگر جنگ ہم نہیں کرنی ہے، خواجہ سراؤ نے کہا کہ اگر جنگ ہم نہیں کرنی ہے پھر صلح کر لو۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب حکومت کا سارے جب یہ حربے جب کام نہیں آئے معافی چاہتا ہوں، جب یہ سارے حربے کام نہ آئے حکومت کے، تو اب حکومت کا ایک ٹویٹر بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ اس کو بھی کہتے ہیں، کچھ اور نام ہے، جو پی ٹی آئی کا ایک اصل بنیاد، یا جہاں سے پی ٹی آئی مضبوط ہوتی ہے سب سے زیادہ، ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی بنی وہیں پہ سوشل میڈیا کی کہا جاتا ہے۔ عمران خان فخریہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ینگ لڑکے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ ہیں، اس کی اس مقبولیت کی، عمران خان کے نیریٹو کی اور ان کے نظریے کی۔ تو وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ اب چٹکلے، طنز و مزاح، ٹھٹھے، یعنی وہ میراث پڑا، وہاں پہ وہ شروع ہو گیا اپوزیشن کو ٹونٹ کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے، جو جلسہ ہے، اب آغاز تو کیا شہباز گل صاحب نے، اور اس سے پہلے بھی چل رہا تھا معاملہ، لیکن گل صاحب نے کہا بختاور بھٹو کی منگنی میں بلاول ہاؤس آنے والوں کے لیے تو کووڈ-19 کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن جو جلسے ہیں وہاں پر اپوزیشن، لیکن جلسوں میں لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی، اس طرح کا کچھ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ بہرحال اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر تمسخر اڑایا جا رہا ہے کووڈ کا بھی اور اپوزیشن کا بھی، لیکن اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک چیز کی تھی پہلے وہ بتاتا، اور اس کے بعد جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، یا جو کچھ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پر، جس قسم کا طرز و مزاح چل رہا ہے، اب کامیڈی شو شروع ہو گیا بیسیکلی، کیونکہ سنجیدہ معاملے میں تو اب حکومت جو ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ اب بات سنجیدگی سے آگے نکل گئی ہے،
خطرناک حد تک نکل گئی ہے تو اب حکومت اس کو سنجیدگی کو وہ مذاق میں لے آئی ہے. وہ بھی ایک کہاوت تھی نا کہ ایک بندے نے ایک بندے کو چپیٹ دے ماری. اس نے کہا جی میرا تو تمہارے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں ہے. اس نے کہا میں نے مذاق میں نہیں مارا, میں سنجیدہ ہوں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے حکومت جو ہے سنجیدہ تھی, اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ بھائی سنجیدہ ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو حکومت اس کو مذاق میں لے رہی تھی. اب جب اپوزیشن سنجیدہ ہو گئی ہے تو حکومت مذاق پر اتر آئی ہے. تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی کورونا 18 جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کورونا 19 سے. اب کورونا 18 کو ہمارے دوست ہیں, سینئر ہیں, وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, انہوں نے کورونا کے وہ ہوتا ہے نا ہم ردیف قافیہ, وہ کیا شاعر کہتے ہیں, ہم وزن لفظ بنا امرونا. اب اس کو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کورونا 18, کورونا 2018, یعنی 2018 میں الیکشن جیت کر یا الیکشن رگ کر کے جو بھی وہ اپوزیشن کا موقف ہے, عمران خان آیا تو اس کو نام دیا کورونا 18, اور اصل کورونا جو ہے وہ کورونا 19 ہے, 2019 میں آیا تھا. اس کے جواب میں حکومت نے کووڈ 19 کا بمقابلہ کووڈ 20, یعنی کووڈ 20 کہہ رہی ہے اپوزیشن کی تحریک کو, جو پی ڈی ایم کو, جو 2020 میں بنا. تو معاملہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کے, اب گل آ گئی ہے اور پڑھا دے ہوتے, براسیاں دے ہوتے, اور اب معاملہ چلا گیا ہے حکومت کی طرف سے. کم از کم اب سنجیدگی جو ہے وہ حکومت بیچاری نے جتنی دکھانی تھی اپوزیشن نے وہ مانی نہیں, تو اب حکومت آ گئی ہے مذاق پہ. اب ایک ٹویٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مریم نواز کے لیے. مریم نواز کی تصویر ہے, وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں, وہ گلگت بلتستان کی تصویر, انہوں نے گلگت والی وہ روایتی ڈریس پہنا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے, مریم نواز کا ایک ٹویٹ ہے جو ٹکر ہے, اس ٹکر پہ کہتی ہے مریم نواز کے کورونا کی آڑ میں جلسوں پر پابندی خوف کی عکاس ہے مریم نواز. اس پر اب آگے جو طنز کیا گیا ہے یا مذاق کیا گیا ہے یا جو بھی ایک ٹھٹھا اڑایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کورونا میک اپ اور پلاسٹک سرجری سے نہیں ڈرتا, بزرگ سماجی فاصلے میں خاص خیال رکھے. یعنی مریم صاحبہ کو کہا گیا کہ جی کرونا جو ہے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے نہیں ڈرتا, اور کیونکہ مریم پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پچھلے دنوں گڈھا پور نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک سرجری کروائی ہوئی ہے. تو اور بزرگ یعنی ان کی عورت, ان کی عمر پر طنز کیا گیا ہے. بھائی بزرگ ہونا, 40 50 45 سال کا ہونا, یا وہ جو کرتے رہے مریم نواز کو نانی کہہ کر اپنی طرف سے ان کی تصدیق کرتے. بھائی نانی ہونا تو ایک اعزاز ہے. بچے مطلب اپنی اس عمر میں مریم نواز نانی ہے, یہ تو یار ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. بہرحال پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی نانی, وہ نانی کر کے طنز کرتے ہیں, حالانکہ نانی والا معاملہ تو وہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. اچھا, ایک اور ٹویٹ ہے, اپنا ٹکر ہے, پی ڈی ایم نے جلسوں پر پابندی مسترد کر دی. اس کے نیچے اب پی ٹی آئی نے ایک کورونا بنایا ہے, کورونا کی شکل ہے, اور اس پہ لکھا ہے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم ہماری ہی کوئی نیکسٹ جنریشن ہے, ہماری ہی کوئی نئی نسل, آئندہ کی نسل ہے, آنے والی نسل ہے, آئندہ نسل ہے. اب یہ انہوں نے کیا اس پر. اور دوسرا ایک انہوں نے تصویر بنائی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہیں جن کے چہرے پر کورونا کا وہ ماسک لگایا ہوا ہے, کورونا کی شکل بنائی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کورونا اور پی ڈی ایم میں ایم او یو سائن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ یعنی آپ سوچیں کہ حکومت جو واقعتاً اگر وہ سمجھتی ہے کہ جو پاکستان میں کرونا جو ہے وہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے, اور اس میں اپوزیشن کو جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, انگیج کرنا چاہیے, تو پھر اس طرح کا ٹھٹھا اڑانا جس طرح وہ اڑا رہے ہیں, یہ دیکھیں نا آپ. اب یہ چیز دیکھیں آپ کہ یہ کیا ہے, مطلب جس طرح یہ کر رہے ہیں مریم نواز کو, کہ شخصی اس پہ حملے اور ان کی عمر اور ان کی بزرگی پر, اور تو یہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. اب یہ وہ رویہ ہے جو اپوزیشن کو یہاں تک لے آیا ہے. اپوزیشن پہلے مذاکرات کرنا چاہتی تھی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, حکومت اپوزیشن کو ٹھکراتی تھی. اب اپوزیشن اس نہج پر چلی گئی ہے کہ اب حکومت گھبرا گئی ہے. اب گھبرا کر ہو کیا رہا ہے کہ حکومت گھبرانے میں کبھی تڑیاں لگاتی ہے, کبھی دہشت گردی کا خطرہ, کبھی راہ کی جو منصوبہ بندی, اور کبھی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی شخصیت پر حملہ ہو سکتا ہے, وہ قتل ہو سکتی ہیں. پھر اب کرونا ہے, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کرونا ہے, لیکن حکومت کا مسئلہ کرونا نہیں ہے. حکومت کا مسئلہ ہے کہ کسی طرح یہ تحریک رکے. آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں
جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو بلاول بھٹو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے پنجاب میں آگے بیٹھ گئے تھے، ایک رابطہ عوام مہم چلا رہے تھے اور اس کے فوری بعد ان کی تحریک آگے بڑھنی تھی، لیکن کرونا آیا تو انہوں نے کرونا کی وجہ سے تحریک اپنی معطل کر دی تھی، سارا کچھ اپنے پروگرام سارے کینسل کر دیے تھے، منسوخ کر دیے تھے اور جا کر کراچی بیٹھ گئے تھے۔ تب حکومت مذاق اڑاتی تھی، اب مقافات عمل ہے، اب کرونا کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، پہلے سے سنجیدہ ہے، مگر کیونکہ حکومت پہلے سنجیدہ نہیں تھی، کچھ روز پہلے تک بھی سنجیدہ نہیں تھی، لہٰذا اب اپوزیشن اس حکومت کی کسی بھی بات میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور آج جو جلسہ ہوگا اس جلسے کے بعد اپوزیشن اور زیادہ لیتھل ہو کے سامنے آئے گی، اپوزیشن اور زیادہ ایگریسو جائے گی اور زیادہ پش کرے گی، کیونکہ جو میں پہلے 2-3 بار بتا چکا ہوں کہ اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ جنوری میں حکومت کو گھر بھیجیں۔ اب یہ بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپوزیشن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ عمران خان کی حکومت کو نصیب نہ ہو۔ آج کا جلسہ اس طرف ایک اور پیش رفت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔